جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ ہمارا بچپن میں مطلب 13 یا 14 سال کی عمر میں نکاح کر دیا گیا تھا، میرے ابا نے زبردستی کیا تھا۔ تو اس کے دوران جو لڑکا تھا شروعات سے ہی وہ بگڑا ہوا تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا اتنی کم عمر میں۔ تو جی اس سے پہلے تو میرے ابا کو میں نے بہت بار بتایا کہ وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے یا کوئی بھی ضرورت کی چیز وہ نہیں لا کر دے رہا ہے، اور مائکے نہیں لے کے جا رہا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں، اپنی ذمہ داری پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو بہت بار کہنے کے بعد بھی میرے ابو نے میرے اوپر ہی ٹارچر کرنا چالو کر دیا، جو مجھے بار بار یہ سب مت بتاؤ، وہیں پہ رہو، اور کئی سالوں تک ایسا چلا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ اور زیادہ مطلب بگڑ رہا ہے اور ایک بچہ ہوا تو پھر بھی نہیں سدھرا، تو مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اس لیے میں نے میرے ابو کو بہت بار بتایا تھا، انہوں نے نہیں سنا۔ تو ہم نے دھکا مار کر میرے ابو نے گھر سے نکال دیا، بولا کہ دوبارہ ایسے نہیں کرنا، مطلب جہاں جانا ہے جاؤ، مطلب میرے گھر نہیں آنا، ایسے بولا میرے ابو نے۔ تو میں نے اکیلے ہی میرے بچے کو لے کر میں دوسرے اور پہچان کے لوگوں کے گھر پہ رہنے لگی۔ رہ کر میں نے ایک قاضی کے پاس، مطلب پاس کے قاضی بھی جو ابو کے پہچان کے تھے، میں نے ان کے پاس گئی تھی تو میرے ابو کو بتا دیا تھا جو آپ کی لڑکی ادھر آئی ہے۔ تو میرے ابو نے میرے امی کو ڈانٹا اور بہت غصہ کیا۔ تو پھر میں نے دوسرے قاضی، ایک لائر کا ساتھ لے کر، ایک لیڈی لائر، میں نے ان کے ساتھ گئی تھی۔ وہ ہم کو معلوم نہیں وہ قاضی ہے یا نہیں، لیکن معلوم پڑا کہ وہ قاضی ہے۔ تو قاضی کے پاس جا کر ایسے منہ بولے، مطلب ایسے پہچان کے بھی، زیادہ تر میں پہچانتی بھی نہیں تھی، ایک خالو اور ایک خالہ، مطلب الگ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے لے کر ہم کو ایک قاضی کے پاس گئے تھے، وہ لوگ مطلب جیسے ہوتے ہیں نا کہ مطلب جیسے ہم لوگ بنگالی ہے تو ہندی میں نہیں آ رہا ہے بات، جیسے یہ سکی رکھتے ہیں، مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ثبوت کے طور پر جو لوگ رکھتے ہیں نا، گواہ گواہ۔ جی جی۔ تو گواہ وہ الگ لوگ ہیں۔ تو میرے ماموں یا چچا وہ لوگ میرے ابو سے ڈرتے ہیں، وہ ایسے بھی کوئی میرے ابو کے کوئی بھی معاملات پہ دخل نہیں دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بہت بار گئی تھی، وہ لوگ بول رہے کہ تیرے ابو ہم لوگوں کے نہیں چھوڑیں گے، تو اس وجہ سے وہ لوگ کوئی بھی سپورٹ نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ تو ایسے ہی تھوڑا بس جیسے شارٹ میں جی آپ سمجھائیں، لمبا ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہا، بات گھوم رہی ہے خالی، آپ شارٹ میں سمجھا دیں کیا سوال ہے آپ کا مین۔ سوال پہ آئیں۔ مجھے تھوڑا یاد آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ یہ سوال کر چکی ہیں، مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، بولیے اور ایک بار جی بولیے۔ ویسے جو کھلا نہیں، آواز صاف نہیں آ رہی تو آپ کی۔ شیخ ایسا کریں جی کہ آپ ان کو پرسنلی کہہ دیں، اس نمبر پہ فون کریں اور ان کا مسئلہ آپ لوگ دیکھیں۔ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے ان کا مسئلہ، اس سے پہلے جی پوچھ چکی ہیں۔ دیکھیے جتنی باتیں اب تک انہوں نے بتائیں، انہوں نے کہا کہ میں 14-15 سال کی تھی تو میرے والد نے زبردستی میرا نکاح کروا دیا۔ اگر یہ اس عمر میں بالغ تھیں تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ لڑکی کی رضامندی یہ نکاح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر جبرن بالغ لڑکی کا نکاح جبرن کسی نے کروا دیا، اس کے باپ نے یا کسی نے، کسی بھی ولی نے، تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح کالعدم ہے۔ اور اگر وہ بالغ نہیں تھی تو باپ نکاح کروا سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بچی کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ چاہے تو اس نکاح کو کنٹینیو کرے، چاہے تو فسخ کر دے۔ جیسا کہ حدیث، یہ جو دونوں باتیں میں نے ذکر کی، لا البکر تستعمر، حدیث کے الفاظ ہیں البکر تستعمر، اس کی اجازت لی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے تستاذن، اس کی اجازت لی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر وہ بالغ نہیں ہے اور اس کا نکاح کروا دیا گیا، جس کو کہ ولایت الاجبار بولتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں، تو جب وہ بالغ ہوگی، بڑی ہوگی، تو اسے اختیار ہوگا اس بات کا کہ وہ اس نکاح میں رہنا چاہتی ہے کہ نہیں۔ ایک لڑکی کا نکاح اس کے والد نے کروا دیا کسی سے، لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی، پھر بھی میرے والد نے نکاح کروا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا۔ تو اگر آپ بالغ رہی ہوں گی تو آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں، اور اگر آپ بالغ نہیں رہی ہوں گی اس وقت تو نکاح ہو گیا، لیکن بعد میں آپ کو اختیار ہے، جب آپ بالغ ہوئی تو آپ چاہیں تو نکاح کو قبول کریں، چاہیں تو اسے ریجیکٹ کر دیں۔ اب اس کے باوجود بھی اتنے دن تک آپ جو رہیں، یہ ایک فاسد نکاح کے اندر آپ رہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے گھر والوں کو۔ بہرحال اب بھی آپ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ آپ الگ ہو سکتی ہیں،
اور اگر کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. اب ہم نے صرف آپ کی بات سنی ہے, آپ کے والد کی یا آپ کے جو شوہر ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں, ظاہر ہے ہم نے ان کی بات نہیں سنی ہے. اور اس طرح کے مسائل میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں طرف کی باتیں سامنے آئیں, پھر زیادہ بہتر انداز میں مسئلے کو حل کیا جا سکے گا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ آئی پلس میں فون کریں, وہاں پہ بھی ٹیم موجود ہے, اگر ان کو ضرورت محسوس ہوگی تو مجھ سے بھی کانٹیکٹ کریں گے, اور دونوں طرف کی باتیں سن کر کے پھر کسی حتمی نتیجے پر پہنچ کر کے آپ کو فتویٰ دیا جائے گا.